أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. اذا السماء جس وقت آسمان انشقت پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اور وہ اپنے رب کی بات سنے گا، وَحُقَّتْ اور ثابت کیا گیا ہے اس کے لیے یہی، وَإِذَا الْأَرْضُ جس وقت زمین مدت پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا اور نکال دے گی جو کچھ اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اور زمین سنے گی اپنے رب کے حکم کو، وَحُقَّتْ اور ثابت کیا گیا ہے اس کے لیے یہی. یا ایھا الانسان اے انسان انک کادح بے شک تو تکلیف اٹھانے والا ہے، الی ربک کدحا اپنے رب کی طرف تکلیف اٹھانا، فملاقیہ پس ملنے والا ہے اس سے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ پس بہرحال جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ بِيَمِينِهِ اس کے دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا پس ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا آسان حساب، وَيَنْقَلِبُ اور لوٹے گا إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ اور بہرحال وہ شخص جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ وراء ظہرہ پشت کے پیچھے سے، فسوف يدعو ثبورا پس ان قریب وہ مانگے گا ہلاکت، ویصلی سعیرا اور داخل ہوگا شعلے مارنے والی آگ میں. انہ کان فی اہلہ مسرورا بے شک وہ تھا اپنے گھر والوں میں خوش خوش. انہ ظن بے شک وہ خیال کرتا تھا ان لن یحورا کہ وہ ہرگز نہیں لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف. بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا بے شک اس کا رب اس کو دیکھنے والا ہے. فلا اقسم بالشفق بس میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی، واللیل اور رات کی، وما وسق اور وہ جو سمیٹتی ہے، والقمر اور قسم اٹھاتا ہوں چاند کی، اذا اتسق جب وہ پورا ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق البتہ تم ضرور چڑھو گے ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر. فما لہم پس کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ اور جس وقت پڑھا جاتا ہے قرآن ان کے سامنے، لا یسجدون سجدہ نہیں کرتے. بل الذین کفروا بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں،
یکذبون جٹلاتے ہیں، واللہ اعلم بما یوعون اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم پس آپ خوشخبری سنا دے ان کو دردناک عذاب کی۔ الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے اچھے، لہم اجر ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا۔ اس صورت کا نام ہے سورۃ الانشقاق۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں انشقت کا لفظ موجود ہے جس سے یہ لیا گیا ہے۔ انشقاق مصدر ہے، اس کا معنی ہے پھٹ جانا۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس سے پہلے 82 صورتیں نازل ہو چکی ہے، یہ 83واں نمبر صورت ہے۔ اس کا 1 رکوع اور 25 آیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اذا السماء انشقت، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا۔ آج ہمیں آسمان نیلا نیلا صاف نظر آتا ہے جس میں نہ کوئی سوراخ نہ دراڑ، مگر ایک وقت آئے گا کہ سرخ رنگ کے چمڑے کی طرح ہو کر پھٹ جائے گا، اور پڑنے کے بعد کنارے کے ساتھ لگ جائے گا، آسمان اوپر سے پڑنے شروع ہوں گے، پہلے 7واں پھر 6واں پھر 5واں آخر میں پہلا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اور سننے گا اپنے رب کے حکم کو۔ اذنا کا معنی ہے کان، اور کان سے آدمی سنتا ہے، آسمان کے کان نہیں ہے مگر جیسے کانوں والی مخلوق سنتی ہے ایسے سنے گا، اور اپنے رب کی بات مانتے ہوئے پٹ جائے گا۔ وحقت اور ثابت کیا گیا ہے اس کے لیے یہی کہ رب کے حکم کو سنے گا۔ کانوں سے سننے والی چیزیں بے شمار ہیں لیکن سام کے کان نہیں ہوتے مگر اس چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کی شان ہے، جانور میں سونگنے والی قوت انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ جہاں بھی کھانے پینے کی کوئی چیز ہوگی انسان کو اس کی خوشبو یا بدبو آئے یا نہ آئے حیوانوں کو آ جاتی ہے اور وہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جس وقت زمین پھیلا دی جائے گی، یہ زمین محشر کے لیے لبڑ کی طرح کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، پہاڑ ٹیلے عمارتیں وغیرہ سب برابر کر دیے جائیں گے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا اور نکال دے گی جو کچھ اس میں ہے، خزانے مردوں کے اجزاء اگل کر باہر پھینک دے گی۔ وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے گی، یہ نکالنا نفخہ اولا سے پہلے بھی ہے اور نفخہ ثانیہ سے بعد میں بھی ہے۔ نفخہ اولا سے پہلے کا مطلب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ زمین میں جو چیزیں ہیں وہ قیامت سے پہلے نکل آئیں گی۔ مثال کے طور پر گیس، یہ زمین کے اندر تھی، آج سے تقریباً 50 سال پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ گیس بھی کوئی چیز ہے، لیکن زمین نے اگل دی۔ اس طرح سونا، چاندی، تانبا، لوہا، پیٹرول وغیرہ ساری چیزیں زمین نکال دے گی۔ جیسے جیسے مخلوق بڑھتی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کی خوراک کا انتظام بڑھاتا جائے گا۔ یہ اقتصادیات والے پاگل بلا وجہ پریشان ہیں، کہتے ہیں آج سے 50 سال بعد اتنی مخلوق ہو جائے گی، کہاں سے کھائے گی؟ پاکستان کی آبادی 55 کروڑ ہو جائے گی، کہاں سے کھائے گی؟ یہ تمہارا کھائے گی بھائی، تمہارا یہ جو ہے نا سر کھائے گی، تمہیں کیا فکر ہے؟ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور نہیں ہے کوئی چلنے پھرنے والا جانور زمین پر مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ اس کی روزی۔ آج سے 50 سال پہلے مخلوق توڑی تھی، اس کے لیے پیداوار کے اسباب بھی توڑے تھے۔ آج مخلوق زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیداوار بڑھا دی۔ بہت ساری زمینیں جو پہلے زیر کاش نہیں تھی اب زیر کاش ہے، فصلیں بڑھ گئی ہے، لہٰذا تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اور نفخہ ثانیہ کے بعد یہ ہوگا کہ زمین میں جتنے مردے دفن ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب نکال دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور زمین سنے گی اپنے رب کے حکم کو، اور ثابت کیا گیا ہے اس کے لیے یہی کہ اپنے رب کے حکموں کو سنیں۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسان کو خطاب فرما دے، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک قدحا، بے شک تو تکلیف اٹھانے والا ہے اپنے رب کی طرف تکلیف اٹھانا، فملاقیہ، پس اس سے ملنے والا ہے۔ تکلیفوں کے بعد تجھے رب تعالیٰ سے ملاقات نصیب ہوگی۔ ظاہر بات ہے دنیا میں نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، بلکہ دوسروں کی نسبت زیادہ اٹھاتے ہیں۔ گرمی ہو سردی ہو، وضو کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں، نماز پڑھنی اور روزے رکھنا آسان کام نہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنا بھی مشکل کام ہے، جہاد کرنا بھی مشکل ہے، زکوٰۃ دینی بھی آسان نہیں ہوتی بھائی، مشکل کام ہے۔ اسی طرح انسان دنیا میں کبھی بیمار، کبھی تندرست، کبھی بھوکا، کبھی سیر، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی خوف، کبھی کچھ، یہ دنیا کی تکلیف ہے۔ حضرت اسماعی رحمہ اللہ مشہور لغوی ہے، انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ عزیزو میرا ایک شعر لکھ لو، عش معسرا ان شئت او معسرا لا بد فی الدنیا من الہم،
تو امیر ہو کر زندگی بسر کر یا غریب ہو کر، راحت میں یا تکلیف میں، دنیا میں پریشانیاں ضرور آئے گی۔ دنیا میں کوئی آدمی پریشانی سے خالی نہیں۔ جو بڑے بڑے لوگ فیکٹریوں کارخانوں والے ہیں، ان کے متعلق ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے راحت و آرام میں، حاشا و کلا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم ان کے حالات سنو، ان سے گفتگو کرو تو تمہیں علم ہوگا کہ یہ تو اتنے پریشان ہیں کہ ان کو نیند بھی نہیں آتی، ان کے تو طوطے اڑے ہوئے ہیں، ان سے ہم زیادہ راحت و آرام میں ہیں جن کے پاس کچھ نہیں۔ مالداروں کے گھر میں رات کو بلی داخل ہو جائے تو ڈر جاتے ہیں کہ ڈاکو تو نہیں آئے، چوہا حرکت کرے تو سمجھتے ہیں چور آ گیا، اور ہم بڑے مزے سے سوتے ہیں، ہم سے کسی نے کیا لے کر جانا ہے۔ تو فرمایا اے انسان، تو تکلیف اٹھانے والا ہے، اپنے رب کی طرف تکلیف اٹھانا، پس ملنا والا ہے اس سے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس بہرحال جس شخص کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں۔ مومن موحد کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے سامنے سے آ کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑائیں گے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا، آسان سرسری حساب ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، لوٹے گا اپنے اہل و عیال کی طرف خوش خوش۔ میدان محشر میں جہاں اس کے گھر کے افراد ہوں گے وہاں بڑا خوش ہو کر جائے گا۔ جیسے دنیا میں جو بچے امتحان میں کامیاب ہوتے تو اچھلتے کودتے اور لڈو تقسیم کرتے ہوئے، حالانکہ دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں بھی کچھ نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور بہرحال وہ شخص جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ پشت کے پیچھے سے۔ روایت میں آتا ہے کہ فرشتہ کافر و مشرک کی بد کردار کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، لیکن اعمال نامہ تو اس کو پکڑانا ہے، ڈیوٹی ہے، تو پشت کی طرف سے آ کر اس کو پکڑائیں گے، اس کی منحوس شکل سے نفرت کا اظہار ہوگا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پس ان قریب وہ مانگیں گے ہلاکت، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا، کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ یہ موت مجھے ختم ہی کر دیتی۔ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا اور جو تکلیفیں نظر آئی ہیں نظر نہ آتی۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور داخل ہوگا جہنم میں شعلے مارنے والی آگ میں۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ تھا اپنے گھر والوں میں خوش خوش، دنیا میں وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بے شک وہ خیال کرتا تھا کہ وہ ہرگز نہیں لوٹے گا اپنے رب کی طرف۔ حار یحور کا معنی ہے لوٹنا۔ کئی دفعہ یہ سن چکے ہو کہ قیامت کے منکر بڑے زوردار الفاظ میں قیامت کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے یہ مگر ہماری صرف دنیا کی زندگی، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اس میں اور نہیں ہے، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، یہ لوٹ کر آنا تو بہت بعید ہے، بہت دور کی بات ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں ہیہات ہیہات لما توعدون، بعید ہے یہ بات، بعید ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ قیامت آئے گی۔ تو فرمایا کہ بے شک وہ خیال کرتا تھا کہ ہرگز اپنے رب کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا۔ بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں لوٹے گا، ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اس کو دیکھنے والا ہے، اس کی نیکی بدی سب رب کے سامنے، اس کا بدن اس کے اعضاء رب کے سامنے ہیں، اس کے لیے لوٹانا کیا مشکل ہے۔ فلا اقسم بالشفق، بس قسم اٹھاتا ہوں شفق کی، پہلے بتا چکا ہوں کہ قسم سے پہلے جو لا آتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، وہ لا زائدہ ہوتا ہے۔ شفق کے بارے میں اختلاف ہے، سرخی مراد ہے یا سفیدی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی طرف جو سرخی ہوتی ہے وہ شفق ہے، ان کے نزدیک سرخی ختم ہو جانے کے بعد نماز مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ امام ابا حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ سرخی کے بعد جو سفیدی ہوتی ہے وہ شفق ہے، اس سفیدی کے ختم ہو جانے کے بعد عشاء کا وقت داخل ہوگا۔ تو فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی، واللیل، اور قسم اٹھاتا ہوں رات کی، وما، اور اس چیز کی، وسق جو وہ سمیٹتی ہے۔ حیوان، انسان، پرندے وغیرہ بے شمار چیزیں ہیں جو رات کو ساکن ہو جاتی ہے اور دن کو نقل و حرکت کرتی ہے۔ والقمر، اور چاند کی قسم اٹھاتا ہوں، اذا اتسق، جب وہ پورا ہو جائے،
13ویں 14ویں 15ویں رات کا چاند اپنے عروج پر ہوتا ہے، پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان 3 دنوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے ان 3 دنوں کے روزے رکھے گویا اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے، کیونکہ ضابطہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جس نے ایک نیکی کی اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ ایک روزہ رکھا تو 10 روزوں کا ثواب مل گیا، 3 رکھے تو 30 دن کا ثواب مل گیا۔ فرمایا ان چیزوں کی قسم لترکبن طبقا عن طبق، البتہ تم ضرور چڑھو گے ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر۔ عن یہاں بعد کے معنی میں ہے، یعنی ایک حالت پر دوسری حالت کے بعد، ایک حالت سے دوسری حالت پر۔ مثلا پہلے ماں کے پیٹ میں نطفہ، پھر لوتڑا، پھر بوٹی، پھر انسانی شکل بنی، پھر اس میں جان پڑی، پھر تم بچے ہوئے، پھر جوان ہو گئے، پھر بوڑھے ہو گئے، پھر مر جاؤ گے، پھر قیامت برپا ہوگی۔ اسی طرح دنیا میں کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بھوک، کبھی پیاس، کبھی بیماری، کبھی تندرستی، بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ مختلف حالات طے کرنے ہیں۔ یہ سب کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ فما لهم لا يؤمنون، پس ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جس وقت ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے سجدہ نہیں کرتے رب تعالیٰ کو۔ یہ آیت سجدہ ہے، جن مرد عورتوں نے یہ آیت سنی ہے ان پر سجدہ لازم ہو گیا ہے۔ پڑھنے والوں پر بھی اور سننے والوں پر بھی غور سے سنو، اور سجدے کے لیے وہی شرائط ہے جو نماز کے لیے شرائط ہے۔ صبح کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ تلاوت کر سکتے کیونکہ یہ واجب ہے۔ قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ فرض ہے، اور نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ فرض کفایہ ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانے، ایک ہی سجدہ کرنا ہے۔ اس میں تسبیحات بھی پڑھنی ہے کم از کم 3 مرتبہ، اور اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جانا ہے، سلام نہیں پھیرنا، بس یہ سجدہ تلاوت ادا ہوگی۔ تو فرمایا جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے سجدہ نہیں کرتے۔ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں، یکذبون، جو جھٹلاتے قیامت کو، حق کو، قرآن کو، توحید کو، نبوت کو۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وعاء کا معنی ہے برتن۔ پہلے زمانے میں لوگ سکے برتنوں میں ڈال دیتے تھے، اب اس کا لازمی معنی ہوگا دولت جمع کرنا۔ تو ایسے مجرم جو ایمان نہیں لاتے اور آخرت کو جھٹلاتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، پس ان کو خوشخبری سنا دے دردناک عذاب کی۔ یہ طنزاً فرمایا، ورنہ عذاب کی کیا کوئی خوشخبری ہوتی ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے۔ لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کا راحت و آرام پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں کر دے، آمین۔